اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر درس قرآن و حدیث و فقہی مسائل کا یہ سلسلہ کئی سال سے جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاضری قبول فرمائے۔ آج کی نشست میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں عقائد کی گفتگو اور بیان ہوگا، یعنی نبیوں اور رسولوں کے بارے میں ہر مسلمان مرد و عورت کو کیا عقیدہ رکھنا لازم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور اس کی صفات پاک کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، میں نے انہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں عقیدے پر بیان کیا تھا۔ تو جس طرح باری تعالیٰ کے ذات و صفات کے بارے میں جاننا لازم ہے، اسی طرح نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بھی ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، کس عقیدے کے ہونے سے ہم مسلمان رہیں گے، صاحب ایمان رہیں گے، اور کس عقیدے کے نہ ہونے سے ہم معاذ اللہ کافر ہو جائیں گے یا کفر ہوگا، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو چند عقائد، یہ نہیں کہ بہت سارے اس وقت میں ہو سکتے ہیں، عقائد تو بہت ہوتے ہیں لیکن محدود وقت ہوتا ہے، تو اس میں چند عقائد کا جان لینا بھی اس وقت کفایت کرے گا، بعد میں پھر اور عقائد بھی معلوم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ نادانی سے یا خلاف عقیدہ اگر ہم کوئی بات زبان سے نکال لیں گے تو یا تو وہ کفر ہو جائے گا، یا بے ادبی ہو جائے گی، یا گستاخی ہو جائے گی۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا ہے اور عقیدوں کے بارے میں معلومات رکھنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، بلکہ اپنے گھر میں بھی بتانا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو تو ایک بات معلوم ہو گئی، گھر میں کسی کو معلوم نہ ہوئی، بچوں میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے، بیوی میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے، اور وہ کوئی ایسی بات کریں نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ یا تو وہ کفر ہوگا یا وہ ایمان ہوگا، تو اس کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے بڑی بات پہلے یہ ہے کہ نبی کس کو کہا جاتا ہے۔ حرام بندہ تو نبی نہیں ہوتا، نہ حرام بندہ رسول ہوتا ہے۔ نبی اس بشر کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود نبی یا رسول بنایا ہو اور اس کو ہدایت کے لیے وحی اس کے پاس بھیجی ہو۔ وحی جس کو ہم کہتے ہیں پیغام، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی اور رسول کو پہنچاتے ہیں۔ اور رسول صرف بشر ہی کے ساتھ یہ لفظ خاص نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید میں فرشتوں کو بھی رسول کا نام اللہ نے دیا ہوا ہے۔
فرق یہ ہے کہ نام تو ان کا رسول ہے، فرشتوں کا بھی رسول ان کو بھی اللہ نے کہا ہے، مگر وہ لغوی معنی میں کہا ہے۔ لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ ڈکشنری کے اعتبار سے کیا کہا جاتا ہے، تو رسول کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پیغام لانے والا۔ اب جب وہ فرشتہ ہے تو اس کو بھی رسول کہہ دیا اللہ نے قرآن مجید میں، لیکن اصطلاحی معنی میں، شرعی معنی میں رسول وہ ہوگا جو نبی ہوگا اور رسول ہوگا، اللہ نے جس کو منصب رسالت پر فائز کیا ہو۔ یعنی پھر کوئی بندہ جو نبی نہیں یا رسول نہیں وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا یا اس کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی نبی اور رسول کے برابر کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک تو عقیدہ یہ ہو گیا کہ نبی اس بشر کو کہا جاتا ہے جسے اللہ نے نبی بنایا ہو یا رسول بنایا ہو، اور اس کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے وحی کے ساتھ متصف کیا ہو، یعنی اس کو وحی بھیجی ہو اللہ نے، وہ نبی ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آ گئے وہ سب بشر تھے اور مرد تھے، نہ کوئی عورت نبی ہوا، نہ کوئی جن میں سے نبی ہوا، نہ کوئی فرشتوں میں سے نبی ہوا، نبی صرف انسانوں میں سے آئے۔ تو اس لیے نبی کو بشر ماننا یہ لازم ہے۔ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ نبی بشر تھے، سارے نبی بشر تھے، سارے رسول بشر تھے، تو ساتھ میں آپ کو یہ عقیدہ رکھنا بھی ضرور ہوتا ہے کہ وہ افضل البشر تھے، ہمارے جیسے بشر نہیں تھے۔ یہ فرق آپ کو رکھنا ہوگا ضروری، ورنہ کفار کی طرح نہ ہو، کیونکہ کافروں نے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نبیوں کو اپنے جیسا بشر سمجھا، تو ان میں اور ہم میں جو فرق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم نبی کو بشر تو سمجھتے ہیں مگر اپنے جیسا بشر نہیں سمجھتے، تو یہ فرق آ گیا نا۔ تو یہ فرق ہونا ضروری ہے۔ اور کفار جو بشر سمجھتے تھے وہ اپنے جیسا سمجھتے تھے، کافر جو ان کو بشر کہتے تھے وہ اپنے جیسا کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بھی کھاتے پیتے ہیں اور ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، تو یہ ہمارے جیسے ہیں، ہم بھی بشر ہیں اور یہ بھی بشر ہیں، تو بس ایک ہی بات ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم بشر تو مانتے ہیں مگر اپنے جیسا نہیں مانتے، اپنے سے افضل مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے جوتے کی خاک بھی نہیں ہیں، نالے پاک کی خاک بھی نہیں ہے، ہمارا ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ بشر ہیں مگر ہم ان کے جیسے نہیں، وہ ہمارے جیسے نہیں۔ تو یہ جاننا عقیدہ ہے ہر نبی کے بارے میں، ہر رسول کے بارے میں۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا تو پھر کفار کی طرح ہو جائے گا مسئلہ، کہ وہ بھی کہتے تھے بشر ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ بشر ہے، مگر فرق تب آ جائے گا کہ جب ہم یہ جان لیں گے کہ ان کا کہنا ایسا تھا کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ آج بھی اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہے کہ نبی تو بشر ہوتا ہے نا، کہ آپ بشر نہیں مانتے، تو آپ اگر یہ کہو گے نہیں ہم بشر نہیں مانتے تو غلط ہو جائے گا۔ بشر تو وہ ہیں، لیکن آپ یہ کہو گے کہ ہاں ہم ان کو بشر مانتے ہیں مگر اپنے جیسا نہیں مانتے، ہم ان کو اپنے سے افضل بشر مانتے ہیں، نہ وہ ہماری طرح ہے نہ ہم ان کی طرح ہیں، یہ عقیدے میں فرق آ گیا، تو یہ صحیح ہوگا۔ اب ایک اور عقیدہ وہ یہ ہے کہ نبی ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس پر وحی بھی آئی ہو، غیر نبی پر وحی نہیں آتی۔ یعنی کوئی ولی ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی اہل بیت میں سے ہو، عام انسان میں سے ہو،
اس کے ساتھ وحی کا کوئی تعلق نہیں ہے. وحی ریویلیشن یہ صرف نبی کے لیے، رسول کے لیے. خواہ وہ وحی فرشتے کی معرفت اللہ بھیجے جیسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ وہ فرشتہ ہیں اور ان کی ڈیوٹی یہ رہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام لاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے وحی. جو میسج اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے نبی پر آیا ہو اس کو وحی کہا جاتا ہے. اب یا وہ فرشتے کے ذریعے آیا ہو یا بلا واسطہ. تو بلا واسطہ جو وحی ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ جیسے اللہ ان کے دل میں کوئی پیغام ڈال دے، جس کو ہم کہتے ہیں القاء ہونا، دل میں ڈال دینا. تو اگر نبی کے دل میں ڈالا ہوگا اللہ نے تو وہ وحی کہلائے گا. کسی اور کے دل میں ڈالا ہوگا تو وحی نہیں کہلائے گا، کیونکہ القاء ولیوں کو بھی ہو سکتا ہے، دل میں ڈال دینا اللہ کی طرف سے. صحابہ کے دل میں بھی اللہ ڈال سکتا ہے، اہل بیت کے دل میں بھی ڈال سکتا ہے، مگر وہ وحی نہیں ہوگی. وحی صرف نبی اور رسول کے لیے ہوگی. پھر عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی. بہت سے صحیفے اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائے. ان صحیفوں کی صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں، اور قرآن مجید میں ساری آسمانی کتابوں کے نام بھی نہیں آئے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمانی کتابیں صرف 4 تھیں یا 4 ہیں. کون سی؟ قرآن، تورات، زبور، انجیل. یہ 4 تو مشہور ہے نا، بچہ ان کا نام جانتا ہے. اسکولوں میں، کالجوں میں یہ نام ان کو پڑھائے جاتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف 4 آسمانی کتابیں ہوئی ہیں بس. یہ نہیں. قرآن میں ایسے اشارے ملے ہیں جن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اور بھی کتابیں نازل فرمائی دیگر نبیوں پر، کیونکہ یہ جو 4 کتابیں ہیں یہ تو 4 نبی اور رسولوں پر آئیں. مثلا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو یہ تو 4 کتابیں ہم کو معلوم ہیں، اور 4 رسولوں کے نام بھی معلوم ہیں. لیکن عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ کتابیں اور بھی نازل ہوئی ہیں، ہمیں ان کے نام قرآن میں نہیں ملے. اشارہ ملا ہے کہ اور بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی. تو اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سے نبیوں کے نام قرآن میں نہیں ہیں، صرف چند کے نام قرآن میں ہیں. 26 نبیوں کے نام قرآن میں آئے، لیکن انبیاء کرام تو اور بہت سے ہوئے. اگرچہ ان کی تعداد انبیاء کرام کی صحیح معنوں میں ہم کو معلوم نہیں ہے. بس اس لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ہوں گے ہمارا ان پر ایمان ہے، اگرچہ ان کے نام نہیں معلوم سب کے، مگر عقیدہ یہ ہے کہ جتنے نبی دنیا میں آ چکے ہیں سب پر ایمان ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہم تو سب پر ایمان رکھتے ہیں. ہر نبی پر جو بھی آیا ہوگا اللہ کی طرف سے، چاہے ہمیں نہیں معلوم مگر اس پر ہمارا ایمان ہوگا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم ہر فرشتے پر ایمان رکھتے ہیں. تو کیا ہر فرشتے کے نام معلوم ہے ہمیں؟ نہیں معلوم. کیا ہر فرشتے کی گنتی معلوم ہے؟ نہیں معلوم. کیا فرشتوں کی تعداد معلوم ہے؟ نہیں معلوم. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اجمالاً ایمان رکھتے ہیں، یعنی مجموعی طور پر کہ ہم یہ کہتے ہیں بس جتنے بھی فرشتے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے. ایسے ہی ہم کہیں گے کہ جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں دنیا میں ہمارا سب پر ایمان ہے. پھر عقیدہ یہ ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں وہ سب اپنے اپنے وقت میں آئیں، اپنے اپنے زمانوں میں اللہ نے نازل فرمائی. مگر جب آخر میں اللہ نے قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر
نازل فرما دیا تو اس کو آخری کتاب بنا کر نازل فرمایا. اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں وہ پہلے آئی ہیں، بعد میں کوئی کتاب نہیں آئی، نہ آئے گی. یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس لیے ان پر جو کتاب آئی ہے وہ بھی آخری ہے، قرآن پاک. اس کے بعد جو شخص عقیدہ رکھے گا کسی اور پیغمبر کا جو بعد میں آئیں گے نئے پیغمبر، تو وہ کافر ہوگا، کفر ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا فرض ہے، لازم ہے، قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے، یعنی خاتم النبیین ماننا لازم ہے. جو بندہ نہیں مانے گا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہوگا. تو یہ بات لازمی جاننا ہے عقیدے کے طور سے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی رسول، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب، اور وہ ہے قرآن مجید. پھر عقیدہ یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں جو نازل ہو چکی ہیں قرآن سے پہلے، وہ اب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں رکھتی کہ وہ اصل حالت میں جب نازل ہوئی تھی. نہ تورات کا یہ دعویٰ ہے، نہ زبور کا، نہ انجیل کا. صرف قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن جب سے نازل ہوا آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز اپنی اصل حالت میں رہے گا. اس کا کوئی حرف تبدیل نہیں ہو سکتا، کوئی حرف مٹ نہیں سکتا. مٹانے والے لاکھوں ہوں گے دنیا میں بڑے، آپ دیکھتے ہیں رات دن قرآن مجید کی توہین کرنے والے، قرآن مجید کو جلانے والے، قرآن مجید کو کچھ نہ کچھ اپنی زبان میں کہنے والے، قرآن مجید کے خلاف بکواس کرنے والے. یہ تو دنیا میں ہوتے رہیں گے، اس سے بحث نہیں ہو رہی. لیکن قرآن موجود رہے گا، قرآن مٹ نہیں سکے گا، جلانے سے بھی قرآن ختم نہیں ہوگا. بعض لوگوں نے جب قرآن جلایا تو انہوں نے اپنے خیال میں، اپنے وہم سے یہ سمجھا کہ قرآن ختم ہو جائے، تو وہ تو خالی انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی قرآن کو جلا کر. قرآن اس لیے جل سکتا ہے کہ قرآن صفوں پر ہے، صفحات پر ہے، صفحہ جل سکتا ہے. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی صفحہ ہوگا، ورق، اس کو آپ آگ میں ڈالیں گے تو جلنا ممکن ہے، تو وہ جل سکتا ہے کتاب کی طرح. لیکن مٹنا یہ اور چیز ہوتی ہے. تو قرآن مٹ نہیں سکتا. کیوں؟ کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمے پہ لی ہوئی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو، ذکر یعنی قرآن، اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم حفاظت کر رہے ہیں تو کوئی مائی کا لال اس کو مٹا نہیں سکتا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا. قرآن چلتا رہے گا. تو باقی جتنی کتابیں پہلے آئیں وہ اصل حالت میں نہیں ہے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی کتاب اپنی اصل حالت میں باقی نہیں ہے. اس میں ترمیم ہو گئی، لوگوں نے کر لی، ماننے والوں نے کر لی، کتابوں کے ماننے والوں نے اپنے اپنے وقتوں میں. کیونکہ ظاہر کتاب کوئی 1000 سال پہلے تو نہیں آئی نا، وہ کتابیں کئی ہزار سال پہلے نازل ہوئی ہیں. ان میں ان کے پیروکاروں نے اپنے اپنے مطلب کے لیے ترمیم بھی کر لی اور تحریف بھی کر لی. جہاں چاہا کچھ کمی بیشی کر لی، جہاں سے چاہا کچھ مٹا دیا. تو یہ ممکن ہو گیا. مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو باقی رکھا ہے، اور اس لیے بھی باقی رکھا ہے کہ اگر وہ کتابیں اصل حالت میں ہوں بھی، بالفرض بات ہو رہی ہے، بالفرض اگر وہ کتابیں اصلی حالت میں ہوتی بھی تو اللہ نے خود ہی قرآن مجید میں اعلان فرما دیا کہ قرآن نازل ہونے کے بعد
اب دیگر کسی کتاب پر عمل جائز نہیں ہے، یعنی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ تورات پر عمل کریں، آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ زبور پہ عمل کریں، آپ کو اجازت نہیں کہ آپ انجیل پر عمل کریں، نہیں، آپ کو حکم ہے کہ آپ قرآن پر عمل کریں۔ کسی کو بھی اجازت نہیں دی اللہ نے موجودہ زمانے میں کہ وہ کسی اور کتاب پر عمل کریں، اسی لیے تو ہم ان کو کافر کہتے ہیں کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ عیسائی قرآن کو نہیں مانتے، انجیل کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہل کتاب ہیں، بس اہل کتاب یہ کہ انجیل نازل ہوئی تھی یہ اس پر ایمان رکھتے، جیسا بھی رکھتے ہو مگر مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اہل کتاب ہو۔ یہودی زبور کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، بنی اسرائیل پر اتری، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اہل کتاب ہیں، مگر ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے، ہم ان کو مسلمان تو نہیں مانتے نا۔ کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے آخری پیغمبر ایمان نہیں لایا، ان کو نہیں مانا۔ آج کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ سب مسلمان بنیں، سب اسلام لائیں۔ کیوں؟ کہ ہر نبی اور ہر رسول کی تبلیغ اور تعلیم اور اعلان وہ اسلام تھا۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ کسی نبی نے اسلام سے ہٹ کر پیغام نہیں دیا، وہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام تھے یا چاہے موسیٰ علیہ السلام تھے یا چاہے داؤد علیہ السلام تھے جن پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، مگر کسی نے اسلام سے ہٹ کر پیغام نہیں دیا، سب نے ایک خدا کا تصور دیا۔ یہ تو ان کے پیروکاروں نے گڑبڑ کی اور ملاوٹ کر لی۔ چنانچہ یہ عقیدہ ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں آخری نبی و رسول ہیں، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے، آسمانی کتاب۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ اصل ہے جو ہمارے پاس ہے، اصل حالت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، جیسی نازل ہوئی تھی ویسی ہی ہے، جس طرح اللہ نے آیات نازل کی تھیں، جو آیات وہی ابھی ہیں اور وہی چلی آ رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے وہی آیات ہمارے سامنے ہیں، قرآن میں وہی آیات ہیں، اور اس کی حفاظت اللہ خود فرما رہا ہے۔ ایک اور عقیدہ یہ ہے کہ قرآن عظیم کی قرأتیں ایک سے زیادہ رہی ہیں، 7 قرأتوں پر قرآن نازل ہوا ہے، مگر جب لوگوں کا اضافہ ہوا اور تعداد بہت بڑی تو اس وقت یہ تفرقہ ہو گیا کہ کوئی کس قرأت میں قرآن پڑھ رہا ہے، یعنی زبر زیر پیش کے فرق سے کوئی کس طرح قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو ایک قرأت پر جمع کیا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی جو ہمارے اہل سنت کے خلیفہ راشد ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں یہ لقب استعمال کیا جاتا ہے جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ تو یہ قرآن کو جمع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایک قرأت پر سب کو جمع کر دیا کہ اب جو قرآن پڑھا جائے گا وہ اس طرح پڑھا جائے گا جیسے ہم آج پڑھتے ہیں، جس طرح زبر زیر پڑھتے ہیں اس طرح پڑھا جائے گا، اور اسی طرح قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ یعنی اب یہ قرأت جو ہے یہ لغت قریش والی قرأت ہے، اس پر یہ قرآن شریف جو ہے یہ پڑھا جاتا رہے گا، اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ تو پہلے مختلف قرأتوں پر قرآن پڑھا جاتا رہا ہے، مگر اب جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایک ہی قرأت پہ پڑھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نماز میں امام
چاہے وہ کسی بھی مسجد کا ہو، ایک ہی قرأت پر تلاوت کرتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، اس میں جہاں زبر ہے وہاں زبر پڑتا ہے، جہاں زیر ہے وہاں زیر پڑتا ہے، جہاں پیش ہے وہاں پیش پڑتا ہے، اپنی مرضی سے اوپر نیچے تو نہیں کر سکتا نا۔ یہ ہے قرأت کا معاملہ، کہ جس طرح قرآن مجید کو جمع کر دیا گیا ہے قرأت پر، اسی طرح سے قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا، کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ الگ سے پڑھے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اب اس کا جو قرأت ہے وہ ہے کہ جو اس وقت رائج ہے اور وہ پڑھی جا رہی ہے۔ قرآن مجید نے اگلی آسمانی کتابوں کے بہت سے احکام کو منسوخ کر دیا، اور اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات بھی منسوخ ہیں، مگر وہ بعد والی آیات سے منسوخ ہوئی ہیں۔ یعنی اللہ نے ایک آیت نازل کی، کوئی ایک حکم نازل کیا، اس کے بعد کوئی دوسری آیت نازل فرمائی تو پچھلے حکم کو اللہ نے کینسل کر دیا، تو پھر وہ منسوخ ہو گئی آیت۔ اب جو آیت منسوخ ہو گئی اس کو منسوخ ماننا یہ عقیدہ ہے، اس منسوخ والی آیت کو ہم رائج نہیں کر سکتے۔ جو آیت منسوخ ہونے والی آیت کے بعد آئی ہے پھر اس پر عمل ہوگا۔ تو یہ قرآن سے پتہ چل جاتا ہے، احکام جب کسی سے ہم پوچھتے ہیں، مفتی سے یا فقیہ سے یا عالم سے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ والی آیت جو ہے یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، اس نے اپنی اگلی آیت کو منسوخ کیا ہے یا یہ خود منسوخ ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اب ایک عقیدہ کیا ہے نبیوں کے بارے میں، کہ یہ جو وحی ہے، جیسے میں نے کہا، یہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی پر وحی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھنا۔ جو بندہ کسی غیر نبی کے لیے وحی کا تصور رکھے وہ کافر ہے، یہ کفر ہے، کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ ہاں اس پر بھی وحی آ سکتی ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، تو وحی کیسے آئے گی؟ وحی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کوئی بات اس کے دل میں ڈال دے، وہ وحی نہیں ہو سکتی، وہ القاء ہے۔ جیسے ولیوں کو کسی بات پر اللہ کی طرف سے اطلاع دے دینا، اللہ کی طرف سے اطلاع مل جانا، یہ ہو سکتا، مگر وحی نہیں۔ وحی وہ ہوگی جس پر احکام، حکم مرتب ہوگا، وہ حکم جو ہے وہ صرف اس وحی پر مرتب ہوگا جو اللہ کی طرف سے نبی پر آئی، اس کو ہم کہیں گے یہ شریعت ہے۔ اب نبی کو خواب میں بھی وحی آ سکتی ہے اور کسی پردے کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ پہاڑ پر اللہ نے وحی نازل کی، تو اس طرح سے بھی وحی ہو سکتی ہے، خواب میں بھی وحی ہو سکتی ہے۔ اور جو خواب آئے گا انبیاء کو، وہ خواب وہ ہوگا کہ جس میں نبی کو جو خواب آئے گا اس میں یہ مانا جائے گا کہ یہ وحی ہے۔ اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ آپ قربانی کرتے ہیں نا عید الاضحیٰ پہ جانور کی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا، خواب یہ آیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے، آپ دیکھ لیں سورۃ الحج میں یہ واقعہ موجود ہے، عید الاضحیٰ پر بیان کیا جاتا ہے واقعہ، احادیث میں موجود ہے۔ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کہ جو حضرت اسماعیل تھے ان کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا خواب، اور بیٹے سے پوچھا اس لیے کہ تسلی ہو جائے بیٹے کو بھی اور معلوم ہو جائے کہ بیٹا بھی فرمانبردار ہے۔ تو بیٹے سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے ان تذبحوک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تیری کیا رائے، تو بتا اے بیٹے تیرا کہنا کیا ہے۔ تو بیٹے نے کیا کہا کہ
اے میرے باپ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اسے پورا کرو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے ان قریب کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یہ فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں اپنے والد کو ابراہیم علیہ السلام کو کہ بھئی آپ نے اے باپ خواب میں دیکھ لیا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، تو بس میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیں اور ذبح کریں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، ان کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، چھری چلا دی. لیکن چونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا کہ بے شک یہ کھلا ہوا امتحان ہے. تو جو امتحان تھا نا، تو پھر اللہ نے بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا دیا اور اس کی جگہ جانور رکھ دیا. وہ دمبا تھا اور جنت سے بھیجا گیا تھا، تو دمبا آ گیا سامنے اور اس پر چھری چل گئی اور وہ ذبح ہو گیا، بیٹا بچ گیا. تو یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی اس لیے بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہ بیٹے کو ذبح ہونا ہے یہ خواب میں دکھائی گئی تھی، تو خواب کو بھی وحی کا سمجھا گیا. تو نبی کو اگر کوئی خواب آئے گا وہ وحی کی قسم میں سے ہوگا، اور نبی کو اگر جبریل علیہ السلام کوئی بات آ کر بتائیں گے وہ بھی وحی ہوگی. تو جبریل علیہ السلام تو بتاتے رہے کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، یہ پیغام آیا، یہ پیغام آیا. تو یہ چیز ہے. تو بات صرف اتنی بتانی ہے کہ عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ نبی کے علاوہ کسی غیر نبی پر وحی کا ماننا یہ کفر ہے. دوسری بات عقیدہ ایک اور، وہ یہ ہے کہ نبوت کا منصب وہبی کہلاتا ہے. وہبی کا معنی من جانب اللہ، وہبی کی ضد ہے کسبی. کسبی کہتے ہیں بندہ اپنی طاقت سے کچھ کرے، یعنی اپنے زور پر، اس کو کہتے ہیں کسبی. تو چونکہ طاقت کے زور پر کوئی نبی نہیں بن سکتا، اپنی خواہش سے کوئی رسول نہیں بن سکتا، اللہ جسے چاہے وہی نبی ہو سکتا ہے، اللہ جسے چاہے وہی رسول ہو سکتا ہے. چنانچہ نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے، نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ اسے اللہ نے نبی بنایا، اسے اللہ نے رسول بنایا. عبادت کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے یا دولت کے ذریعے کوئی اپنے آپ کو نبی نہیں بنا سکتا. یہ تو ضرور ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا بڑا سچا عاشق، محبت رکھنے والا اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا عبادت کرنے والا ہوتا ہے. مگر عبادت کے ذریعے سے کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے. نبی جب کسی کو اللہ بناتا ہے تو اپنے فضل سے بناتا ہے، اپنے حکم سے بناتا ہے، اپنی مرضی سے بناتا ہے. تو ہر نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ اللہ کی مرضی سے نبی ہوا ہے، اپنی عبادت سے نہیں. اگر اس کے پاس دولت ہوئی ہوگی تو دولت سے نبی نہیں بنا، بلکہ اللہ نے بنایا. طاقت سے کسی کو نبی نہیں بناتا اللہ، بلکہ جس کو چاہتا ہے اسے منصب نبوت پر فائز فرما دیتا ہے. پھر یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ نبوت کبھی زائل نہیں ہو سکتی. جو نبی ہو گیا وہ نبی ہو گیا. اس کی مثال سمجھنے کے لیے سمجھو، ایک بندہ سرکاری افسر ہوتا ہے یا سرکاری ملازم، ایک وقت آتا ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، اپنے منصب سے ہٹ جاتا ہے نا. کوئی وزیر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی صدر ہو، جب تک اس کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے منصب پر رہتا ہے، عہدے پر رہتا ہے. جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. نبی کو اللہ نے ایک بار نبی بنا دیا، اس کے بارے میں قیامت تک ایمان رکھنا ہے کہ نبی ہے.
رسول بنا دیا، اس کے بارے میں قیامت تک ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کا رسول ہے، یعنی نبوت کا منصب کبھی ختم نہیں ہو سکتا، زائل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص نبوت کو نبی سے زائل ہونے کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جائے گا، کفر ہوگا۔ یہ تو نبوت کے بارے میں، نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان مرد عورت کو لازم ہے کہ وہ یہ جانے کہ نبی ہمیشہ نبی ہے، جب ہو گیا تو ہو گیا۔ ایک بڑا اہم عقیدہ وہ کیا ہے کہ ہر نبی کا معصوم ہونا، عصمت والا۔ معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدائشی طور پر، فطری طور پر، جس سے کبھی گناہ نہ ہو سکے، وہ معصوم کہلاتا ہے۔ معصوم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے اندر گناہ کا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہ ہو، وہ نبی ہے، وہ رسول ہے۔ تو نبی رسول میں اللہ نے فطری طور پر، پیدائشی طور پر ہمیشہ سے گناہ کو رکھا ہی نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ کھلا نہ چھپا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر نبی معصوم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی معصوم ہے اللہ کی مخلوق میں تو کون؟ نبی کے علاوہ صرف فرشتہ۔ دو مخلوق اللہ کی وہ ہیں جن کے بارے میں عقیدہ ہم کو رکھنا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں اور کوئی نہیں، ایک نبی رسول اور ایک فرشتے، ان کو اللہ نے معصوم رکھا ہے۔ کہ فرشتوں کے اندر بھی جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ان کے اندر گناہ کا کوئی شائبہ رکھا ہی نہیں، کوئی مادہ گناہ کا ڈالا ہی نہیں۔ ان کے بارے میں ہم کو عقیدہ رکھنا ہے کہ ہر فرشتہ معصوم ہے، ہر نبی و رسول معصوم ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات میں سے جو لوگ ہوں گے، چاہے وہ صحابی میں ہوں، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں، چاہے وہ اولیاء اللہ میں سے ہوں، کوئی معصوم نہیں ہے۔ یعنی ہر صحابی یا ہر اہل بیت یا ہر ولی معصوم نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہم رکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ گناہ کا ہونا ممکن ہے مگر اللہ تعالیٰ ان کو گناہ ہونے نہیں دیتا ان سے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں متقی، پارسا، پرہیزگار، کہ اللہ تعالیٰ ان سے گناہوں کو ہونے نہیں دیتا، لیکن اگر ہو تو شرعاً محال نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں معصوم نہ ہونا۔ جو معصوم ہوگا اس سے گناہ ہونا محال ہے، مولانا مطلب امپاسبل، ناممکن، کہ نبی رسول سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، فرشتے سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن صحابی اور اہل بیت اور اولیاء اللہ ان کو معصوم ہم نہیں سمجھتے۔ اہل سنت میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہوں گے، لہذا یہ ایک عقیدہ ہو گیا۔ اب یہ عقیدہ ہے کہ نبی رسول سے بھول کا ہونا ممکنات میں سے ہے، لیکن وہ احکام جو اللہ کی طرف سے بندوں کو بتانے کے لیے انہیں دیے گئے اس میں بھول نہیں ہو سکتا، محال ہے۔ سہو ہونا، نسیان کا ہونا، بھول کا ہونا ناممکنات میں سے۔ کس میں؟ حکم جو بندوں کو دینا ہے، کیونکہ اگر اس میں بھول ہو جائے تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی نا۔ قرآن میں بھول ہو جائے، آیت پہنچانے میں بھول ہو جائے تو بھول ہو جائے گی، ورنہ یعنی نقصان ہو جائے گا۔ ورنہ ویسے بھول ہونا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، بھول گئے رکعت کہ بھئی یہ چوتھی ہے یا پانچویں ہے، تو یہ ممکنات میں سے حدیث میں واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھول گئے،
تو بھولنا جو ہے نا وہ نبی سے ناممکنات میں سے نہیں ہے. صرف وہ احکام جو تبلیغی ہوں گے, دین کی تعلیمات کے ہوں گے, ان میں انبیاء سے ساویہ نشان نہیں ہوتا. اس کا معنی یہ کہ جو ان کو پہنچانا ہے وہ پہنچائیں گے. یہ نہیں ہوگا انہوں نے غلط پہنچا دیا, یہ نہیں ہوگا وہ بھول گئے پہنچانا, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. پھر ایک عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے اجسام, جسم, یہ کسی ایسے مرض میں مبتلا نہیں ہوتے کہ جن سے بندے کو نفرت ہو. مثلا برس کا مرض جس میں سفید داغ ہو جاتے, جذام کا مرض جن سے بندوں کو گھن آتی ہے یا نفرت ہوتی ہے, ایسا مرض نبی رسول کو نہیں ہو سکتا. ویسے نبی بھی بیمار ہوئے, انبیاء بیمار ہوئے. حضرت ایوب علیہ السلام کا بیمار ہونا مشہور ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیمار ہونا حدیث میں ملتا ہے کہ آپ بیمار ہوئے, اور بھی نبی بیمار ہوئے. تو نبیوں کا بیمار ہونا یہ تو ممکن ہے, لیکن ایسی بیماری ہونا, یہاں یہ بات ہو رہی ہے, ایسی بیماری کا عقیدہ رکھنا کہ جو قابل نفرت بیماری ہو, وہ نبی کے لیے نہیں ہو سکتی. اس سے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہوا ہے. اب اور عقیدے, جیسے میں نے کہا کہ عقیدے تو بہت سارے ہیں, صرف چند عقائد کی یہاں پر بات ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو اپنے فضل و کرم سے جو علم عطا فرمایا ہے وہ غیب کا علم ہے. غیوب, اپنے غیوب پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اطلاع دی. اب اس میں بڑا سمجھنے کا مسئلہ ہے. نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض نے انکار کیا, گمراہ ہو گئے, بد مذہب ہو گئے, اور بعض نے اقرار کیا تو ان کا اقرار درست ہے. ہم اقرار کرتے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا ہے. یہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ اللہ نے اپنے مرضی سے جو چاہا ان کو غیب بتا دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ علم بتا دیا کہ جو غیب سے تعلق رکھتا ہے, وہ اللہ نے بتایا. تو اب جس بات کا انکار ہوگا نا اگر کسی کو کہ نبی غیب کا علم نہیں جانتا, تو وہ اس کا انکار ہوگا کہ اپنی ذات سے نہیں جانتا. ذاتی علم نہیں ہے, عطائی ہے. عطائی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ, جیسے اللہ کا عطا کیا ہوا. تو اللہ تو عطا کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کسی کو بھی کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی بات محال ہے کیا؟ نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں جب اگر یہ فرمایا کہ کسی کو یہ طاقت نہیں کہ وہ غیب کا علم جانے, تو ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جس کو اللہ چاہے, اور اپنے رسول میں سے اللہ جس کو چاہے اس کو بتا دے. تو اب یہ عقیدہ سمجھ آنا چاہیے آپ کو کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے بتایا ہوا ہے, اللہ کے دیے ہوئے سے. اگر کوئی یہ بولے کہ نہیں اللہ کے دیے ہوئے سے بھی نہیں ہوتا تو کفر ہوگا, کیونکہ اللہ کا دیا ہوا تو ہے. اب دیکھیں نا, قرآن, یہ عام بندوں کو کیسے پتا چلا کہ قرآن ہے؟ نہیں, اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ قرآن ہے. تو قرآن غیب تھا نا. جب اللہ کے نبی اور رسول کو اللہ نے بتایا کہ اے نبی یہ قرآن ہے, بندوں کو بتا دو, تو حضور نے بتا دیا یہ قرآن ہے. تو غیب کا علم جو براہ راست اللہ اور نبی کے درمیان ہوتا ہے وہ غیب ہوتا ہے. پھر جب بندوں کو پتہ چل گیا تو اب وہ نبی کے واسطے سے پتہ چلا. اسی طرح اولیاء اللہ جو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں, ان کو بھی کوئی بات کا پتہ چل جانا
جو عام بندوں کو پتہ نہیں تھا وہ بواسطہ نبی کے ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کے دل میں بھی اللہ نے ڈال دی وہ بات، تو ان کو بھی غیب پر مطلع کر دیا۔ تو غیب کا جو عقیدہ ہم کو رکھنا ہوتا ہے اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت شاہ احمد رضا حنفی سنی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، فتاویٰ لکھے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک شعر ہے، بڑا مشہور شعر ہے ان کے کلام کا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو، نہا مانے چھپاؤ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہ خدا غیب میں تھا، کسی کو پتہ نہیں دیکھو خدا کون ہے، اللہ کو کس نے جانا؟ نبی کے بتانے سے پتہ چلا کہ خدا ہے، ورنہ تو خدا بھی غیب میں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کتابیں بھی لکھ دی اور بتا دیا کہ دیکھیں نبی کے بارے میں علم رکھنا، عقیدہ رکھنا صحیح ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جو علوم عطا فرمانا چاہے وہ عطا کر دیا۔ تو آج ہم اس عقائد نبوت میں سے صرف اتنے عقائد کو جو ہم نے سن لیا ہے اس کو یاد رکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو آگے کہیں بتانا ہو تو بتا بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی حاضری ہم سب کی طرف سے مقبول اور منظور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔